ہرقل شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شاہ عیسائی المذہب تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کے گئے تھے۔ یہ بادشاہ سے بیت المقدس کے مقام پر ملے۔ ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا شاندار دربار کیا اور سفیر سے نبی کے متعلق بہت سے باتیں دریافت کرتا رہا۔ اس کے بعد ہرقل نے مزید تحقیقات کرنا بھی ضروری سمجھا۔ حکم دیا کہ اگر ملک میں کوئی شخص مکہ کا آیا ہوا موجود ہو تو پیش کیا جائے۔ اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان مع دیگر تاجران مکہ سے شام آیا ہوا تھا۔ اسے بیت المقدس پہنچایا اور دربار میں پیش کیا گیا۔ قیصر نے ہمراہی تاجروں سے کہا کہ ابو سفیان سے سوال کروں گا، اگر یہ کوئی جواب غلط دے تو مجھے بتا دینا۔ ناظرین گرامی، ابو سفیان ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میرے ساتھ والے میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں بہت سی باتیں بناتا، مگر اس وقت قیصر کے سامنے مجھے سچ سچ ہی کہنا پڑا۔ قیصر کا پہلا سوال یہ تھا کہ محمد کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان تاجر نے جواب دیا، شریف و عظیم۔ یہ جواب سن کر ہرقل نے کہا، سچ ہے، نبی شریف گھرانے کے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو عار نہ ہو۔ قیصر نے دوسرا سوال یہ پوچھا، محمد سے پہلے بھی کسی نے عرب میں یا قریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان تاجر نے کہا، نہیں۔ یہ جواب سن کر ہرقل نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ اپنے سے پہلے کی تقلید اور رزق کرتا ہے۔ قیصر نے پھر یہ پوچھا کہ نبی ہونے کے دعوے سے پہلے کیا یہ شخص جھوٹ بولا کرتا تھا یا اس کو جھوٹ بولنے کی کبھی تہمت دی گئی تھی؟ ابو سفیان تاجر نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ پھر قیصر نے پوچھا، اس کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان تاجر نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا، محمد کے ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ہے یا سردار قوی لوگ؟ ابو سفیان تاجر نے جواب دیا، مسکین حقیر لوگ۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا، ہر ایک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا، ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان تاجر نے جواب دیا، بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، ایمان کی یہی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ قیصر نے پوچھا، کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان تاجر نے جواب دیا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، لذت ایمان کی یہی تاثیر ہے کہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا اثر قائم کر لیتی ہے جدا نہیں ہوتی۔ پھر قیصر نے پوچھا، یہ شخص کبھی عہد و پیمان کو توڑ بھی دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، لیکن امسال ہمارا معاہدہ اس سے ہوا ہے، دیکھے کیا انجام ہوتا ہے۔ قیصر نے کہا، بے شک نبی عہد شکن نہیں ہوتے۔ عہد شکنی دنیا دار کیا کرتا ہے، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔ قیصر نے پھر پوچھا، کبھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ قیصر نے کہا، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا، کبھی وہ غالب رہا اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا، اللہ کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن آخر کار اللہ کے مدد اور فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا، اس کی تعلیم کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو، باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دو، نماز روزہ سچائی پاک دامنی اور صلہ رحمی کی پابندی اختیار کرو۔ پھر ہرقل نے پوچھا، نبی موعود کی یہی علامتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا، اگر تم نے سچ سچ جواب دیے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یعنی شام و بیت المقدس کا ضرور مالک ہو جائے گا۔ کاش میں ان کی خدمت پہ پہنچ سکتا اور نبی کے پاؤں دھویا کرتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا گیا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اراکین دربار اسے سن کر بہت چیخے اور چلائے اور ہم کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے دل میں اسی روز سے اپنی ذلت کا نقش اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ عظمت کا یقین ہو گیا تھا۔